حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، اس کی بنیادیں مسامار ہو چکی تھی۔ طوفان نوح آنے کے بعد میں صرف ایک سرخ ٹیلا باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹیل میدان میں حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو اس میدان میں لے جا کر اللہ کے حکم سے واپس چھوڑ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر آتے ہیں، ساتھ میں ایک مشکیزہ اور کچھ کھجور کے توشادان تھے، لیکن وہ کھجور بھی ختم ہو جاتا اور پانی بھی ختم ہونے کے بعد میں حضرت ہاجرہ حیران و پریشان ہو جاتی۔ ادھر ادھر دیکھتی، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر حضرت ہاجرہ جاتی، لیکن نہ مروہ پر پانی نظر آ رہا تھا، نہ صفا پر پانی نظر آ رہا تھا۔ کیا دیکھتی ہے اچانک حضرت ہاجرہ کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے زبان مبارک سے کہتی ہیں تھم تھم، یعنی بامانہ زمزم۔ حضرت ہاجرہ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ اے پانی ٹھہر تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا اے پانی تو ٹھہر جا، یعنی زمزم نہ ارشاد فرماتی حضرت ہاجرہ، تو وہ پانی پوری دنیا کے لیے کفایت کرتی ہوئی نظر آتی۔ یہ زمزم پانی کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے جو ہے حضرت جبریل نے اپنے مبارک ہاتھ کو زمین پر مارا، حضرت اسماعیل کے قدموں کے ٹھوکر سے وہ پانی نکلا تھا۔ وہ پانی بڑا ہی برکت والا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار اس زمزم پانی کو پی لے تو پینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا یاب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا انسان اس زمزم پانی کو پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوک کو مٹا دیتا ہے، وہ شکم شیر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر آب زمزم پینے کے وقت اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو فوراً اپنے بارگاہ میں مقبول کر لیا کرتا ہے۔ وہ ایسی برکت والا پانی ہے جس پانی میں میرے آقا نے اپنے لعاب دہن کو ڈالا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ڈول کو لیتے ہیں، ڈول کو لینے کے بعد میں آب زمزم کے کنویں میں ڈول کو ڈالتے ہیں، پانی کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد میں میرے آقا پانی کو نوش فرماتے ہیں، اور جو بچا ہوا پانی رہا کرتا ہے اس پانی کو میرے آقا آب زمزم کے کنویں میں اڑیل دیتے ہیں، گویا کہ صبح قیامت تک میرے نبی نے آب زمزم کو اور برکت والا بنا دیا ہے اور شفا والا بنا دیا ہے، کیونکہ وہی لعاب دہن ہے۔ قتادہ کے آنکھ میں مصطفیٰ لگا دیتے ہیں، فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے، وہی لعاب دہن ہے۔ حضرت علی کے آنکھ میں لگا دیتے ہیں، فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے، وہی لعاب دہن ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کہ کھارا پانی میں میرے آقا ڈال دیتے ہیں، فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے، وہی لعاب دہن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ میں اس لعاب دہن کو ایک کٹورے میں ڈال دیتے ہیں تو تقریباً 1700 صحابہ سیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ صحابی ہوتے تو مصطفیٰ پلاتے جاتے، صحابہ پیتے جاتے۔ جب اس حدیث مبارکہ پر میرے امام اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے تو پکار اڑتے ہیں، اگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت حرمین شریفین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔
کہ مصطفیٰ لعاب دہن اس آب زمزم میں ڈال کر صبح قیامت تک اس آب زمزم کے کنویں کو اور برکت والا بنا دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی حاجی جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو ہر چکر میں صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد میں وہ انسان آب زمزم کو پیتا ہے، لیکن قربان جاؤ اور پانیوں کو پینے کے لیے حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ اور پانی بیٹھ کر پیے، لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آخر میں اس پانی میں حکمت کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پانی کو پیا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے۔ حضرت سہل بن عمر کو مصطفیٰ نے حکم فرمایا، اے حضرت سہل بن عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت سہل بن عمر نے کہا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے میرے آقا، میں حرم شریف کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ نے کہا، اے سہل بن عمر جب تم جاؤ تو آب زمزم میرے لیے بھی لے کر آنا۔ گویا کہ مصطفیٰ نے یہ صبح قیامت تک یہ پیغام دے دیا ہے اور لوگوں کو ذہن دے دیا ہے، اے لوگوں وہاں سے آب زمزم لانا اور اپنے گاؤں کے متعلقین کو، عزیز و اقربا کو آب زمزم دینا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سہل بن عمر نے وہاں سے پانی کو لے کر آیا، مصطفیٰ جان رحمت کو دیے۔ کافی عرصے تک میرے آقا نے آب زمزم کو نوش فرمایا ہے، بیماروں کو مصطفیٰ پلاتے رہے ہیں۔ اس لیے آب زمزم کو کھڑے ہونے پر پینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ برکت اس کے جسم میں جلدی سرایت کر جائے۔ اگر وہ بیمار ہے تو جلدی شفا یاب ہو جائے، اگر وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے تو جلدی سکم سیر ہو جائے۔ اس لیے مصطفیٰ نے اس کو پینے کا کھڑے ہو کر حکم فرمایا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، جب بھی آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر پیو، وہی کعبہ ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے میرے بندے ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی رکن ایمانی کے سامنے بالکل حجر اسود ہے، اسی کے قریب میں مستلزم ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی معتمر عمرہ کرنے والا، اگر کوئی حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حجر اسود کے قریب میں کھڑے ہوتا ہے، بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے آمین کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دستے دراز کیا ہے، اے میرے مولا اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ کوئی وہاں دولت مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی شفا یابی کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے جنت مانگنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جنت کی سرٹیفکیٹ وہاں سے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے بلکہ مصطفیٰ مدینے سے دے رہے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شفاعت کا سند ماشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ملے گی۔ آپ نے کعبہ کا طواف کیا، لیکن یہ حکم نہیں آیا کہ آپ کے اوپر جنت واجب ہوگی، یہ حکم نہیں آیا۔ آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، مقام ابراہیم کے قریب میں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کیا، لیکن یہ حکم ارشاد نہیں کیا گیا۔ آپ مزدلفہ کے میدان میں گئے، آپ منی کے میدان میں گئے، آپ عرفات کے میدان میں گئے، لیکن یہ سارے حکم وہاں پر نہیں دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ آؤ مدینہ اور مجھ سے شفاعت کی سند لے کر جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کیا ہے، وہیں پر ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارے وہ
پتھر ہے جب جنت سے آیا تھا تو یاقوت کا وہ جنتی پتھر ہے اور اس کی جو ہے روشنی ایسی تھی پورب سے لے کر مشرق تک چمک رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر پردے کو ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کے نے کو اٹھاتے اوپر تو پتھر اوپر اڑایا کرتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اترنا چاہتے تو جو ہے حضرت ابراہیم اترتے پتھر نیچے ہو جایا کرتا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے قدموں سے وہ پتھر لگا تھا، حضرت ابراہیم کے قدموں کا بوسہ پتھر نے لیا تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معتمر عمرہ کرنے والوں، اے حاجی حج کرنے والوں، اگر تم کعبہ کا طواف کرو گے تو 7 چکر کعبہ کا طواف لگانے کے بعد میں آؤ گے، اسی مقام ابراہیم کے قریب میں کھڑے ہو کر تمہیں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کیے تھے، گویا کہ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم سے اتنی خصوصیت ہو گئی تھی کیونکہ نقش پا حضرت ابراہیم کا لے لیا تھا۔ اس لیے آج کوئی حاجی جاتا ہے تو مقام ابراہیم کو چومتا ہے، اس کے قریب میں کھڑے ہو کر خدا کے بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کر لیا ہے، بارگاہ خدا سے آواز آتی ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی اے ابراہیم میرے بندے آپ اعلان فرما دیجئے کہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی ہے، اور لوگ آئیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، لوگ آئیں اس کی طواف کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے مولا میں تو کوہ ابی قبیس پر چڑھ سکتا ہوں، وہاں سے اعلان کر سکتا ہوں، میرا اعلان تو صرف مکہ والے ہی جانیں گے، میرا اعلان تو صرف اس کے اطراف و اکناف والے ہی جانیں گے۔ اے میرے مولا میرے اعلان کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو بارگاہ ربوبیت و صمدیت سے آواز آئی ہے، اے میرے بندے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچانا آواز کو تیرے خدا میرے یعنی جو ہے میرے رب کا کام ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا ہے اور سارے لوگوں کے گوشے گوشے میں، سارے لوگوں کے کانوں تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دیا ہے۔ گویا کہ جو ہے ہمارے منا بھائی گلزار بھائی کے والد گرامی گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ان قریب خدا کے بارگاہ میں انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی لگا کر آئے تھے، اے میرے مولا مجھے حج کے لیے بھی بلا لینا۔ گویا کہ گلزار بھائی کے والد گرامی نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم کے آواز پر لبیک نہیں بلکہ 2 مرتبہ کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے آواز پر جو منا بھائی کے والد گرامی نے لبیک کہا تھا تو اس لبیک کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرہ بھی کروایا ہے اور حاجی کے جو ہے سند سے سرفراز عطا فرمایا تاکہ آج انہیں حاجی کے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ ارکان جو مناسک حج بھی ادا کیے ہیں، کعبہ کا طواف کیے، مقام ابراہیم کے قریب میں کھڑے ہو کر 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، صفا اور مروہ کی انہوں نے صحیح کیا ہے۔ یہ سارے ارکان ادا کرنے کے بعد میں وہ عرفات کے میدان میں گئے، عرفات کے میدان میں ہوتے ہوئے وہ مزدلفہ کے میدان میں آئے، مزدلفہ کے میدان سے ہوتے ہوئے وہ مینا کے میدان میں آئے، مناسک حج کرنے کے بعد میں بارگاہ خدا میں شکریہ ادا کر رہے ہیں، اے مولا میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ تو بارگاہ خدا سے آواز آئی، اے میرے بندے اب تم اس شکرانے میں تمہارے بارگاہ میں قربانی کو پیش کر دے، تو قربانی کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندے جس چیز کی تو نے قربانی پیش کی ہے اور قربانی کے ذریعے سے خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے تیرے حج کو قبول فرما لیا۔
یہ حج کے مناسک ہیں. جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد میں اس کے سامنے کیسے کیسے حالات سے وہ گزرتا ہے وہ خود جانتا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کرتا حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ کمزوروں کے لیے حج جہاد ہے. آج اگر کوئی ضعیف نعیف کمزور جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. اس سال کے معاملات کو آپ دیکھیے، تقریباً سوشل میڈیا کے ذریعے سے 550 حاجیوں کا وہاں پر انتقال ہوا کیسے؟ وہ مینا کے میدان میں کنکری مارنے کے لیے گئے تو وہاں پر بڑا رش تھا، یعنی بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے تقریباً 52 سے 55 ڈگری گرمی تھی، جس کے وجہ سے لوگ جو ہے اس گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور جہاں بحق ہو گئے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا انہوں نے. اس کے تعلق سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی حاجی جاتا حج کرنے کے لیے، اس نے یہ عزم کر لیا، اس نے یہ ارادہ کر لیا اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا. صبح قیامت تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عمرہ کرنے والا گھر سے نکلا اور اسی اثنا میں اس کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. یہ مقام ہے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ کعبہ کو دیکھا اور کعبہ کو دیکھنے کے بعد میں خدا کے بارگاہ میں دعا کی تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالی اس کے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جس کا حج قبول ہو گیا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حاجی کل بروز قیامت 400 لوگوں کی شفاعت کرتا نظر آئے گا. جب ایک حاجی کا مقام ہے کہ کل بروز قیامت 400 لوگوں کی شفاعت کرتا نظر آئے گا تو مدینے والے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ اسی کی ترجمانی میرے امام فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے ہم کو چھپاتے جائیں گے. یہ مقام ہے ایک حاجی کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت شریفین کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.